ایرانی معاشرے اور افغان معاشرے میں اس قدر جوہری فرق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نظر آتے ہیں۔ ایرانی طرز زندگی تکلفات، زبان و بیان کی دل آویزیوں اور خوشامد و چاپلوسی سے بھرپور ہے۔ آپ اگر کسی ایرانی سے ملاقات کریں تو وہ پہلے چند فقرے آپ کی تعریف و توصیف میں بولے گا، جن کے بارے میں ایرانی خود کہتے ہیں کہ ہمارے یہ فقرے بس رسمن ہیں، ان پر یقین مت کریں۔ آپ نے کسی دکاندار سے سودا لینے کے بعد اسے پیسے دیے تو وہ پیسے پکڑ کر آپ کو واپس کرتے ہوئے کہے گا میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ اسے پیسے زبردستی واپس کرتے ہیں اور ساتھ اس کے کام یا سودے کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی چیز لا دی تو وہ شخص بے ساختہ طور پر کہے گا تمہارے ہاتھ میں کبھی درد نہ ہو۔ ہر کوئی دھیمے لہجے میں بولتا ہے۔ کوئی اگر بلند آواز سے بات کرتا ہوا نظر آئے تو وہاں موجود شخص اس کے بارے میں کہے گا یہ کوئی خراسانی ہے۔ خراسان دراصل ایرانیوں کے ذہن میں وہ علاقے ہیں جن پر آج کا افغانستان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب اسلامی اور خلفائے راشدین کے زمانے کی فتوحات کے بعد جو علاقے اسلامی خلافت کا حصہ بنے، ان میں سب سے بڑی ایک تبدیلی یہ آئی کہ عوام نے اپنی مادری زبانیں ترک کر دیں اور قرآن کی زبان عربی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ عراق، شام، اردن، مصر، سوڈان، مراکش اور لیبیا وغیرہ میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، لیکن آج یہ سب عرب دنیا بلکہ عرب لیگ کا حصہ ہیں۔ ایران کا معاشرہ بھی اسی طور پر چل نکلا تھا اور عربی ان کے ماحول میں رچ بس رہی تھی کہ اس دوران ترکوں کی خلافت عثمانیہ مرکز خلافت پر براجمان ہو گئی اور ان کے قریبی رشتہ دار صفوی ایران کے بادشاہ بن گئے۔ اس زمانے تک یہ دستور تھا کہ ہر کوئی چھوٹا بڑا مسلمان حکمران مرکزی خلافت کو تسلیم کر کے سند حکومت طلب کرتا تھا۔ صفوی خون ترک نژاد یہ کیسے گوارا کرتا کہ اپنے ہی ہم پلہ ترکوں کو خلیفہ تسلیم کرے؟ انہوں نے تو پہلے ہی عثمانی حکمران شاہ سلیم سے جنگیں بھی کر رکھی تھیں، جن جنگوں میں یورپ کے ممالک نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ صفویوں نے خلافت عثمانیہ کی مرکزیت سے علیحدگی کے لیے دو اہم کام کیے، ایک تو ایران کا سرکاری مذہب شیعہ قرار دیا اور دوسرا قدیم ایرانی تہذیب و ثقافت اور زبان و بیان کو اثر نو زندہ کیا۔ فردوسی کے شاہ نامے نے ان سے پہلے ہی ایرانیوں کے دل میں ایک زندہ رود کی طرح فارسی ادب جاری کر دیا تھا۔ ایران کے مقابلے میں افغانستان نے اپنے صدیوں پرانے ماحول کو اب تک زندہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس پر نہ ایرانی شہنشاہیت کے اثرات آنے دیے اور نہ کسی اور حملہ آور کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ افغانوں میں خصوصاً پشتون معاشرے نے اسلام کو ایسے دل و جان سے قبول کیا کہ اسلام ان کا محاورہ بن گیا۔ تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، یعنی وہ مسلمان کا تانا نہیں دیتا بلکہ پٹھان ہونے کا تانا دیتا ہے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، سر نہ ڈانپے یا عورتوں کو پردہ نہ کروائے، یہ سب پشتون ولی کا حصہ ہیں۔ کس قدر حیران کن بات ہے کہ پشتون شادیوں کے ٹپوں کا ہیرو کوئی چھیل چھبیلا نوجوان نہیں ہے بلکہ یہ ایک طالب ہے۔ اے کالے طالب میں بیمار ہوں میری خبر تو لو۔ ایسا دنیا کے کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوتا کہ دین کے راستے میں علم حاصل کرنے والا طالب ایک رومانی ہیرو بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ابلیس سے جو مشورہ دلوایا وہ یہی تھا، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یہ ملا افغانوں کی زندگی سے تو نہ نکل سکا، لیکن اس ملا نے اپنی سرزمین سے 3 سپر پاورز کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ قانون کی کتب کا یہ بنیادی اصول ہے کہ قانون رسم و رواج سے جنم لیتا ہے۔ افغانوں کے معاشرے پر اسلام اور شریعت کی چھاپ بہت گہری تھی، اس لیے وہاں طالبان کو شرعی قوانین کے نفاذ میں کبھی کوئی مسئلہ درپیش نہ ہوا۔ افغان معاشرہ ایک مخلوط معاشرہ بالکل نہیں تھا۔ وہاں رقص و سرور اور شراب و شباب بھی مردانہ محفلوں کا حصہ تھے، یا پھر کابل کی 1% اشرافیہ کا شوق۔ 7 پردوں میں چھپی افغان عورتوں کو پردوں میں رکھنا زیادہ آسان تھا، جبکہ اسے پردوں سے باہر نکالنا بہت مشکل۔ دنیا میں سیاسیات کا علم ریاست کی 2 ذمہ داریاں بتاتا ہے۔ نمبر 1 امن عامہ کا قیام، نمبر 2 انصاف کی فراہمی۔ لوگ اپنا کاروبار، بچوں کو پالنا اور یتیموں کی دیکھ بھال یہاں تک کہ شہری سہولیات بھی خود فراہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر امن عامہ اور انصاف نہ ہو تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایران اور افغانستان دونوں اسلامی انقلابوں میں ریاست کی یہ دونوں ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کی گئیں، اسی لیے دونوں معاشرے کئی سالوں تک مطمئن رہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ طالبان پر عالمی طاقتیں 5 سال بعد ہی پوری عسکری قوت سے کیوں چڑھ دوڑیں اور ایران کا صرف سفارتی اور معاشی مقاطعہ ہی کیا گیا۔ ایرانی انقلاب نے جو قوانین مرتب کیے ان سب میں اصطلاحات سے لے کر ڈھانچے تک سب کا سب جدید مغربی تہذیب سے مستعار لیا ہوا تھا۔ آئین، پارلیمنٹ، صدر، اسپیکر، انتخابات اور وزارتیں وغیرہ۔ یونیورسٹیوں، ہسپتالوں، دکانوں اور بازاروں میں مخلوط زندگی کو برقرار رکھا گیا۔ البتہ جمہوری ڈھانچہ کے اوپر راہبری کونسل کے ذریعے علماء کی ایک سرپرستی قائم کی گئی اور مخلوط معاشرے کو خواتین کے حجاب سے ڈھانپ دیا گیا۔ موسیقی اور شاعری ایرانی معاشرے کی جان ہے، ان دونوں میں عورت اور مرد کو علیحدہ کر دیا گیا اور موسیقی اور شاعری کے موضوعات کو بھی پاکیزہ بنایا گیا۔ ایران کے خلاف عسکری قوت کے استعمال سے گریز کی بہت وجوہات ہیں۔
ان میں عالمی مجبوریاں جیسے عراق اور افغانستان میں ایران کی ضرورت اور دنیا بھر میں پھیلی 12 کے قریب ایرانی پراکسی کا خوف تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ مغرب کو کبھی بھی ایرانی اصلاحات اور ڈھانچے کے اعتبار سے ایرانی معاشرہ بدلا ہوا نظر نہیں آتا تھا، بس اسے حجاب سے ڈھانپا گیا تھا اور شریعت کا غلاف اڑا دیا گیا تھا۔ ایسے معاشروں میں جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو شاہ ایران کی طرح سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے، لیکن افغانستان جیسے معاشرے میں تو سب کچھ الف سے لے کر یہ تک بدلنا پڑتا ہے۔ افغان عورتوں کو 7 پردوں سے نکالو، مردوں کو مخلوط طرز زندگی کا عادی کرو، رقص و سرور اور شراب و شباب کو عام کرو۔ اس سب کے لیے امریکہ اور نیٹو افواج کو خود میدان میں اترنا پڑا۔ 3.5 ارب ڈالر اور 20 سال جھونک دیے گئے، اور پھر بھی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ افغان اسلامی انقلاب ایک ایسے معاشرے سے نکلا ہے جس کی رسوم و رواج اور اقدار و روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب معاشرے سے بہت قریب تھی، جبکہ ایرانی انقلاب ایک ایسے معاشرے سے نکلا ہے جس کی رسم و رواج اور اقدار و روایات مغربی معاشرے سے قریب تھی۔ انہی رسم و رواج نے ان دونوں میں ایک بنیادی جوہری فرق پیدا کیا، لیکن دونوں انقلاب اپنی حیت کے اعتبار سے مختلف صحیح کامیاب ضرور ہیں۔ اب پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا۔ 2 ماڈل موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے نفاذ شریعت کی تحریک شروع کی جا سکتی ہے، لیکن اگر پھر بھی سراج الحق صاحب نے مہنگائی کے خلاف ہی تحریک شروع کرنا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے PDM کو ہی بچانا ہے تو پھر ہم اس روز محشر کا ضرور انتظار کریں گے جب پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے سربراہ ایک عام آدمی کی طرح اپنی اپنی فرد جرم کا جواب دیں گے۔